آج سے 800 سال پہلے بحر الکاہل کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ ایسا بھی تھا جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ یہ انسانی تخلیق نہیں بلکہ کسی جادوئی قوت کا کمال ہے۔ اس جزیرے پر ایک عظیم شہر تعمیر کیا گیا تھا جسے ہم نان مدول کے نام سے جانتے ہیں۔ سمندر کے بیچوں بیچ بنے اس منفرد شہر کی پراسراریت آج بھی انسانوں کو حیرت میں ڈالتی ہے۔ یہ داستان ہمیں نہ صرف قدیم دنیا کی حیرت انگیز انجینئرنگ کے بارے میں بتاتی ہے بلکہ ان لوگوں کی قوت اور ذہانت کا بھی ثبوت دیتی ہے جنہوں نے اپنی محدود ٹیکنالوجی کے باوجود ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ اس ویڈیو کو آگے جاننے سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل ٹرو اسٹڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تخلیق کا یہ عظیم کارنامہ پومپے جزیرے پر موجود ہے۔ نان مدول کوئی عام شہر نہیں تھا بلکہ یہ تقریباً 90 مصنوعی جزائر پر مشتمل ایک وسیع نظام تھا۔ اس شہر میں رہائشی علاقے، عبادت گاہیں، مقبرے اور ایک مضبوط حفاظتی دیوار تھی جو اسے سمندری لہروں سے محفوظ رکھتی تھی۔ یہ شہر اس وقت کے حکمران خاندان سودیلر کی طاقت اور شان و شوکت کا مظہر تھا جنہوں نے اپنے مذہب اور سیاسی اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ نان مدول کی دیواریں نہایت شاندار ہیں جن میں استعمال ہونے والے پتھر کا وزن اور حجم حیرت انگیز ہے۔ تحقیق کے مطابق صرف اس شہر کی بیرونی دیواروں میں ہی 14,000 ٹن پتھر استعمال ہوا۔ اگر پورے شہر کا حساب لگائیں تو یہ مقدار 7 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنے وزنی پتھر کہاں سے آئے اور ان پتھروں کو جزیرے کے بیچوں بیچ کیسے پہنچایا گیا۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ یہ پتھر جزیرے کے شمال میں ایک محسوس جگہ سے نکالے گئے تھے جسے آج آسمانی کان کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام کان نہیں بلکہ ایک عمودی پہاڑ ہے جو سیدھا آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ قدیم لوگوں نے یہاں سے پتھر نکالنے کے لیے انوکھے طریقے اپنائے۔ وہ پتھروں کو پہلے گرم کرتے اور پھر ان پر پانی ڈال کر انہیں توڑتے۔ ان کے یہ طریقے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ نہایت ماہر اور تخلیقی ذہن رکھنے والے لوگ تھے۔ اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اتنے بھاری پتھر نان مدول تک کیسے پہنچائے گئے؟ یعنی جزیرے تک تو آ گئے لیکن نان مدول تک کیسے پہنچائے گئے؟ اس سوال کا جواب نہایت حیرت کن ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ پتھر پہاڑ سے نیچے لا کر جنگلات کے راستے سمندر تک پہنچائے گئے، پھر انہیں پانی پر تیرنے کے قابل بنایا گیا اور سمندر کے نسبتاً پرسکون علاقوں سے گزار کر نان مدول تک لے جایا گیا۔ نان مدول کے قریب سمندر کی تہہ میں بھی ستون دریافت کیے گئے۔ یہ ستون اتفاقیہ طور پر سمندر میں گرے ہوئے لگتے ہیں جو اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ پتھر سمندر کے راستے ہی منتقل کیے گئے۔ ان ستونوں کے علاوہ سمندر کی تہہ میں کچھ ایسے ڈھانچے بھی دریافت ہوئے جنہیں مقامی لوگ پانی کے نیچے شہر کہتے ہیں۔ یہ شہر اب پراسراریت کی علامت بن چکا ہے، یعنی اس کی وجہ سے لوگوں میں کافی دلچسپی آ چکی ہے۔ نان مدول کا اثر صرف اس جزیرے تک محدود نہیں تھا۔ اس کے قریب موجود ایک اور جزیرہ اینٹ اٹول پر بھی ایسے پتھر دریافت ہوئے ہیں جو نان مدول میں استعمال ہونے والے پتھروں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہاں ایک مقام پر 6 بڑے پتھر دائرے کی شکل میں رکھے گئے جو ایک قدیم رسم کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ پتھر ظاہر کرتے ہیں کہ نان مدول کا اثر سمندر پار بھی محسوس کیا گیا۔ نان مدول کے لوگ نہ صرف ماہر انجینئر تھے بلکہ نہایت ماہر بھی تھے۔ ان کے سمندری سفر کی صلاحیتوں کا ثبوت اس وقت ملا جب ماہرین نے پومپے جزیرے کے قریب قدیم نقش و نگار دریافت کیے۔ یہ نقش و نگار حیرت انگیز طور پر دور دراز جزائر نیو کیلیڈونیا کے نقوش سے مشابہت رکھتے تھے جو پومپے سے تقریباً 2000 میل دور ہے۔ یہ دریافت اس بات کا ثبوت ہے کہ قدیم لوگ نہ صرف سمندر عبور کرتے تھے بلکہ وہ اپنی ثقافت اور خیالات کو بھی دور دراز علاقوں تک لے جاتے تھے۔ نان مدول ایک ایسی جگہ ہے جو انسان کی بے مثال صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ یہ شہر نہ صرف ایک عظیم تعمیراتی کارنامہ ہے بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی تخلیق اور جستجو کی کوئی حد نہیں۔ انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔
اگر ہم اس کی مثال لیں تو اتنا پرانا شہر اور اتنے پرانے لوگ بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں، اب ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ یہ پراسرار شہر آج بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عزم رکھتے ہیں تو ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نان مدول سمندر کے بیچوں بیچ ایک عظیم اور پراسرار دنیا کی جھلک ہے جو انسانی ہمت اور تخلیقی صلاحیتوں کی لازوال کہانی بیان کرتی ہے۔